جنت میں یہ نہیں راضی نہ رکھ۔ آپ نے آمین فرمائی۔ خدا را ماں بہنوں اور آپ حضرات، سادی سی میری بات ہے، آپ دیکھتے ہو رشتہ کرتے وقت فلاں جگہ رشتہ کریں، فلاں جگہ سے رشتہ لے دیں، پہلے تو توحید کو دیکھا کرو کہ شرک نہ ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی اس گھر میں نہ ہو، حرام مال نہ ہو، مشکوک مال نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ اگر اس گھر میں وہ رشتے والا لڑکا یا لڑکی یا اس کے ماں باپ والدین کے گستاخ ہیں تو فقیر کی بات یاد رکھنا، کبھی کام مبارک نہ ہوگا۔ سوچ لینا ایسے لوگوں سے رشتہ کرنے سے بھی پرہیز کرنا۔ اتنے بڑا یہ الارم ہے، ایک آدمی اگر بوڑھے ماں باپ کا نہیں بنا، آپ کا نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ وہ کاغذ کا پھول ہے، آپ کے سامنے حقیقی پھول نہیں ہے۔ اور اگر دیکھو غریب الحال ہے، مسکین الحال ہے، عقیدہ درست ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہے، آج خزاں ہے کل انشاءاللہ بہار ہو، بڑا اچھا حال ہے کہ جس نوجوان مرد و عورت کو دیکھو کہ ماں باپ کا فرما بردار ہے، آپ اس پہ مطمئن رہنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جبرائیل امین نے بد دعا کی، بدبخت ہے وہ انسان کہ میرا نام آیا، یعنی حضور علیہ السلام کا نام آیا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا۔ ایک مجلس میں جب حضور علیہ السلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا درود شریف پڑھنا، درود ابراہیمی علیہ السلام، یہ ضروری ہے، واجب۔ لیکن اس بدبخت نے درود شریف نہیں پڑھا تو میرے آقا نے آمین فرمایا کہ ایسا بھی بدبخت ہے۔ ذرا سوچو کہ رمضان، والدین، درود شریف، تینوں کو جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے ملایا اور تینوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ تو رمضان، والدین، درود شریف آپس میں بڑی اہم چیزیں ہیں، بڑا زبردست ان کا تعلق ہے۔ رمضان، والدین، درود شریف کتنی اہم چیز۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم نے رمضان المبارک گزارنا، اتباع سنت کرنی ہے۔ جب میں پہلے اس علاقے میں آیا تو ایک بزرگ مثال دیتے تھے، اب تو ہمیں بھی وہ یاد ہو گئی مثالیں آپ لوگوں کی۔ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ منجی کو پانی کتنا چاہیے؟ اس نے کہا پانی 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 پانی۔ اس نے کہا بس کر۔ اس نے کہا اگر بس کرتا ہوں، رکتا ہوں تو منجی خشک ہوتی ہے، یعنی زیادہ پانی چاہیے منجی کو۔ عنایت اللہ شاہ بخاری میرے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے یہ چاول کیچڑ میں تیار ہوتا ہے، کیچڑ میں پکتا ہے، پھر کیچڑ میں انسان کھاتا ہے، دال ڈال لی، کوئی اور چیز ڈال لی، دودھ ڈال لیا۔ یہ ان کی ایک لطافت تھی، مذاق تھا۔ تو اگر کوئی پوچھے مجھ سے کہ استاد جی اتباع سنت کی دین میں کیا حیثیت ہے، سنت کی تابعداری کرنی، تو میں اسی طرح جواب دوں گا، اتباع سنت، اتباع سنت، اتباع سنت، اتباع سنت، اتباع سنت۔ میرے بھائی حاجی اشرف صاحب کہیں گے استاد جی بس کرو، تو میں کہوں گا اگر بس کرتا ہوں دین مکمل نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں اتباع سنت یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کسی میں ہے، رب کے بھروسے پہ آدمی کہہ سکتا ہے یہ جنتی۔
اور اگر نہیں ہے تو کہہ سکتا ہے اگر یوں ہی حالات رہے تو یہ آدمی جنتی نہیں ہو سکتا۔ ایک ادارے میں 2 استاد تھے، دونوں فوت ہو گئے، دونوں اللہ کے ولی تھے۔ ایک نے دوسرے کے بارے خواب دیکھی، اپنے بارے بھی خواب دیکھی، دونوں ولی اللہ تھے۔ تو ایک کہنے لگا میں نے جنت میں 2 محل دیکھے ہیں، ایک اپنا ایک تیرا۔ سچی بات تھی، لیکن آگے کہتے ہیں نہیں یار، آپ کا محل بھی میں نے جنت میں دیکھا ہے، لیکن آپ کا فلاں عمل سنت کے مطابق نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں اس محل سے محروم نہ ہو جائے۔ حیرانگی کی بات ہے، جنت کا محل بھی دیکھ کے پھر وہ اللہ والے فرما رہے ہیں میں نے وہ دیکھا، لیکن ادھر میں دیکھ رہا ہوں تو سنت کی خلاف ورزی ایک عمل میں کرتا ہے، کوئی عمل ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں پھر اتباع سنت کتنی ضروری چیز ہے، اس کی فکر کتنی ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اتباع سنت، اگر میں اس کو ایسے بیان کروں اپنے کمزور سے خطیبانہ انداز میں کہ ایک اتباع سنت ہے، ہر چیز اس کے در پہ آ رہی ہے۔ میں مشکات شریف پڑھاتا ہوں، بخاری شریف پڑھاتا ہوں، بھائی صاحب سے بڑی روایات آتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ طالب علموں کو میں نے ایک بات رٹائی ہوئی ہے، یاد کرائی ہوئی ہے، تو وہ اسی طرح کہتے ہیں۔ جب آتی ہے نا روایت عائشہ تو میں کہتا ہوں فقیر میری ماں کے در پہ آنا پڑے گا، جس مسئلے کی ضرورت ہے میری ماں کے در پہ آنا پڑے گا۔ اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ، اتباع سنت ہے، ایسا ہب ہے، ایسا مرکز ہے، ایسا کنٹرولر ہے، ایسی کسوٹی ہے، ایسا قانون ہے، ایسا لا ہے، ایسی جامعیت کا مالک ہے، سٹیپ لگے گی اتباع سنت کی تو بیڑے پار ہوں گے، ورنہ نہیں۔ حرم مکہ میں بیٹھا ہے، حرم مدینہ منورہ میں بیٹھا ہے، سندھ میں بیٹھا ہے، ہند میں بیٹھا ہے، شہر میں ہے، دیہات میں ہے، جتنا بڑا عمل کر رہا ہے اگر سنت کے خلاف ہے وہ عمل کالعدم ہے، اس کی کوئی وقت نہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس آدمی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ چھوڑا، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم کہیں گے جا جدھر جا، چاہے حج بھی ہیں اس کے پاس، عمرے بھی ہیں، دین پڑھانا بھی ہے، سخاوت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، دیانت بھی ہے، امانت بھی ہے، شرافت بھی ہے، لطافت بھی ہے، سیاست بھی ہے، لیکن سنت کی خلاف ورزی ہے تو نولی ما تولا، جا، تیرے نماز، تیرا حج، تیری نیکی، تیرا گناہوں سے بچنا ہمیں کوئی مقبول نہیں، کیونکہ اتباع سنت کی سٹیپ نہیں ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا پھر علماء دیوبند کی قدر آتی ہے، جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں رد بدعات میں، رد بدعات میں، رد بدعات میں، کہ بدعت کا رد کرنا ہے، رسم و رواج کا رد کرنا ہے، اتباع سنت کو لے کے چلنا ہے، ورنہ ناکامی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صبح میں پڑھ رہا تھا بلکہ سحری کے وقت مستدرک حاکم میں، علیکم بسنتی، اور میری امت تم پہ میری سنت لازم ہے۔ یقین کرنا ہم دوسروں کو کیا کہیں، ہمارا دعوی شاہ صاحب کے مرید ہیں، بدیالی صاحب کی تقریریں سنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، فاروقی کے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں بدعات ہے، رسم ہے، رواج ہے،
تیرا اور میرا اور میری ماں بہن کا دیوبندی ہونا کیا فائدہ دے گا؟ بریلوی ہونا کیا فائدہ دے گا؟ اہل حدیث ہونا کیا فائدہ دے گا؟ جب تک اتباع سنت نہیں ہے کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے. لا صرفم ولا عدلا، نہ نفل اور نہ فرض. جس طرح توحید روح ہے نا، روح جسم میں ہے، روح تو وہ جسم ہے ورنہ مردہ ہے. اتباع سنت کیا ہے؟ یہ صحت ہے. میرے اور آپ کے جسم میں روح ہے، ہم زندہ ہیں. خدا نخواستہ کوئی بیمار بیٹھا ہے لیکن ہے تو زندہ نہ. تو توحید سے زندگی تو مل گئی ہے لیکن آگے صحت ملے گی اتباع سنت سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سنت قرار دیا، 1000 آدمی اس میں تنقید کرے کوئی اثر نہیں پڑتا. اور جس کو میرے آقا نے سنت کے خلاف فرما دیا، 1000 آدمی اس کی تعریفیں کرے، وہ کبھی چیز قبول نہیں ہو سکتی. اتباع سنت ایک ایسی تھی. علیکم بسنتی، تمہارے ذمے میری سنت ہے، سنت پہ عمل کرنا. اب اگلی جو بات ہے نا، یہ ان لوگوں کا رد ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بکواس کرتے ہیں، صحابہ کرام کے قول کو نہیں مانتے ہیں، تابعین کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، یا حدیث کو نہیں مانتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پہ لازم ہے میری سنت، میری سنت. بس یہاں نہیں فرما، آگے چلو. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تمہارے ذمے ہے میرے اصحاب کی سنت، اس پہ عمل کرنا ہوگا. 2 چیزیں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ. اور سنت کیا ہے؟ جو میرا طریقہ ہے، میرے صحابہ کا طریقہ ہے. ما انا علیہ واصحابی. سبحان اللہ. یہ جو آج جواب پیش کیا جاتا ہے، کون سی عرض ہے؟ منع ہے یہ کام. ثبوت ہمیشہ دیا جاتا ہے ثابت کرنے کے لیے، نفی کے لیے نہیں. کہاں منع کیا ہے؟ میرے آقا کا جو دین ہے نا، دین اسلام، اس میں 4 خصوصیات ہیں جس پہ میں اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں. پہلا ہے کہ عالمگیر دین ہے، کافۃ للناس. سبحان اللہ. پورے جہان میں ایک دین ہے، پورے جہان میں صرف ایک دین ہے، کافۃ للناس. چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو. جی ایک دین ہے، کافۃ للناس. یہ خصوصیت دین اسلام کی ہے. اور دوسرا ہے کہ دین مکمل ہے. ایک آدمی اذان سے پہلے بدعت کرتا ہے، جنازے کے بعد بدعت کرتا ہے، خوشی پہ بدعت کرتا ہے، غمی پہ بدعت کرتا ہے، سفر حضر میں بدعت کرتا ہے، عمرے حج میں بدعت کرتا ہے، ایصال ثواب میں بدعت کرتا ہے، نکاح کے موقع پہ بدعات کرتا ہے. تو یاد رکھنا، یہ جو بدعت کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، صحیح طریقے کو چھوڑ رہا ہے، اللہ اکبر، اس کا عمل اللہ کے ہاں کوئی مقبول نہیں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، سنت رسول اللہ، میرے آقا کی سنت، پھر صحابہ کی سنت. ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہے، جس کا آسان لفظوں میں نام ہے اہل سنت والجماعت. اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے میں اہل سنت والجماعت ہوں، دعویٰ ٹھیک ہے، لیکن اگر اتباع سنت ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے. اور اگر سنت کی تابعداری نہیں ہے تو 2 نمبر اہل سنت والجماعت. ہم مشاعت التوحید والسنہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں کیونکہ ہم 1 نمبر اہل سنت والجماعت ہیں.
اس لیے اتباع سنت ایک ایسی چیز ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر عمل کی صحت ہی نہیں ہے، وہ عمل بیمار ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے۔ پورے دین کا خلاصہ کہ دین عالمگیر ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک باپ کی عزت ہو یا استاد کی یا دادا کی تو آدمی خوش ہوتے، اتنی عزت یار دین اسلام کی اتنی عزت ہے کہ کافۃ للناس، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل ہے، کوئی کمی ہے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ بدتی آدمی چاہے نماز میں بدعت کرے، چاہے ذکر میں بدعت کرے، چاہے اذان میں بدعت کرے، چاہے جنازے میں بدعت کرے، چاہے خوشی میں بدعت کرے، چاہے غمی میں کرے، چاہے نکاح میں کرے، چاہے جنازے میں کرے، بدتی آدمی گویا ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دین مکمل نہیں، میں کر رہا ہوں۔ اگر وہ چیز ہوتی اس قابل تو پھر میرے آقا بتاتے، صحابہ کرام بتاتے، ائمہ بتاتے، وہ فرما دیتے کہ یہ چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے صفت دین اسلام میں کہ دین اسلام محفوظ ہے، سبحان اللہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس دین کو ہم نے محفوظ کیا ہے۔ علماء یا حفاظ قراء کہے نا محافظ قرآن، کوئی ہم محافظ قرآن نہیں ہے، قرآن ہمارا محافظ ہے۔ ہماری وجہ سے دین اسلام کو عزت نہیں ملی ہے، ہمیں دین اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ فرما دین اسلام محفوظ ہے، جتنی بھی کوشش کرے اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے، مزے کی بات ہے کہ دین اسلام پسندیدہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور الاسلام یعلو ولا یعلا، اللہ اکبر، اسلام ہمیشہ غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ آج جنگ ہو رہی ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی، اللہ خیر فرمائے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا قیامت کے قریب جنگ ہوگی دو جماعتوں کی، اور دونوں حق پہ ہوں گی، غلط فہمیوں کی بنیاد پہ، جس طرح جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے۔ آج یہ کہنے والے کہ ادھر سے بھی کلمہ ہے، ادھر سے بھی نعرہ ہے، ادھر سے بھی نعرہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب وہ جنگیں ہوں گی، دونوں حق پہ ہوں گے، جس طرح جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی ہے، اور جس طرح آج ہو رہی ہے۔ یہ چاہے ادھر سے نعرہ ہے، لیکن اگر وہ نعرہ سچا ہوتا تو وہ پھر مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آتے، ان کا کنیکشن کسی اور سے ہے، ان کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں، آپ دیکھنا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم نے جو کچھ کیا پاک آرمی نے انڈیا کے ساتھ کیا، آج وہ بھی اسی طرح ہوگا، اللہ ہم سب کو غلبہ عطا فرمائے، کہو آمین ثم آمین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ تو دین کا خلاصہ 5 چیزیں، کچھ لے کے جایا کریں، 5 چیزوں میں دین بند ہے۔ اگر میں کھولوں نا پوری زندگی لگ جائے علماء کی، ہم نہیں کھول سکتے، وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس کا خلاصہ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ ادھر دیکھنا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ان 5 سے خارج ہوگا، اللہ اکبر۔ عقائد، پہلی چیز عقائد، دوسری چیز عبادات، تیسری چیز معاملات، چوتھی چیز معاشرت، 5ویں چیز اخلاقیات۔ لو پوری دنیا میں پھیرو، 5 چیزیں خلاصہ ہے۔ جو دین اسلام ہے، عقائد نہیں، عبادات میں، اگر اس میں نہیں معاملات میں ہوگا، معاملات میں نہیں مسئلہ معاشرت میں ملے گا، نہیں ہے اخلاقیات پہ ملے گا۔ دنیا جہان کی کوئی چیز بھی ہے اگر دین کے حوالے سے تلاش کرو گے تو 5 میں آپ کو مل جائے گی، یا عقائد سے تعلق ہوگا، عقیدہ، یا عبادت سے تعلق ہوگا، یا معاملات سے تعلق ہوگا،
یا معاشرت سے تعلق ہوگا یا اخلاقیات سے تعلق ہوگا. چھٹی چیز ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی. 5 چیزیں دین کا خلاصہ ہے. کہو سبحان اللہ. آپ دعوے سے کہہ سکتے عالم نہیں ہو، میں بھی عالم نہیں ہوں، چھوٹا سا عالم ہوں. کوئی بھی کہنا یہ دین کی بات ہے. اچھا بھائی یہ بتا عقائد میں سے ہے، عبادات میں سے ہے، معاملات میں سے ہے، معاشرت میں سے ہے، اخلاقیات میں سے ہے؟ نہیں، پھر یہ دین ہی نہیں ہے. عقائد کا کیا مطلب؟ عقیدہ. عقیدہ عقیدہ عقدہ سے ہے. عقدہ کا معنی ہوتا ہے باندھنا. تو عقیدے کو عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی اس پہ اپنے ذہن کو باندھے ہوئے ہوتا ہے. توحید کا عقیدہ اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی عالم الغیب، اللہ ہی حاضر ناظر، اللہ ہی لجپال، اللہ ہی عزت دینے والا، اللہ ہی ذلت دینے والا، اللہ ہی رزق دینے والا، اللہ ہی زندگی موت دینے والا، اللہ ہی صحت و مرض دینے والا. وہ ساتھ دے تو کسی کی ضرورت نہیں، وہ ساتھ نہ دے تو کوئی کام نہیں آتا. عقیدہ توحید کے بارے، ختم نبوت کے بارے، صحابہ کرام کے بارے، عذاب قبر کے بارے، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، حوض کوثر کے بارے، حساب و کتاب کے بارے، شفاعت کے بارے ہے نا. یہ سب عقائد کی جو باتیں ہیں، قرآن کے بارے، کتابوں کے بارے. عقیدہ دین میں سے پہلی چیز ہے. یاد رکھنا یہ عقیدہ بھی نہیں ہوگا ثابت جب تک اتباع سنت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اتباع سنت، پھر میں نے کہا نا منجی کی مثال دیکھی کہ اتباع سنت کی ہمیں ہر جگہ ضرورت ہے. عقیدہ وہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، اتباع سنت. اور دوسری چیز ہے عبادات. عبادات چاہے زبانی، چاہے بدنی، چاہے مالی. زبان سے زبان عبادت کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، ذکر و اذکار کر رہا ہے. یہ قولی ہے، لسانی ہے. بدنی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، روزے دار ہے، بدنی ہے. حج ہے، مالی ہے. زکوٰۃ ہے، مالی ہے. جتنی عبادات ہے اپنے آپ سے کنٹرول رکھتی ہوئی آدمی باہر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان جاؤں. عبادت کی قولی قسم، بدنی قسم، مالی قسم جو بھی ہے، آ کے مرکز ہے اتباع سنت. جاہل نے عمل کیا، قولی، بدنی، مالی، اتباع سنت ہے، قبول ورنہ نہیں قبول. عالم نے عمل کیا، سید نے عمل کیا، حسین و جمیل نے عمل کیا، امیر نے کیا، غریب نے کیا، شہری نے کیا، دیہاتی نے کیا، بریلوی نے کیا، دیوبندی نے کیا، اہل حدیث نے کیا، اشاعتی نے کیا، حیاتی نے کیا، مماتی نے کیا. یاد رکھنا ایک ہی چیز ہے، اگر اتباع سنت ہے تیری قولی عبادت بھی مقبول ہے، بدنی بھی مقبول ہے، مالی بھی مقبول ہے. ورنہ کہتا رہے، دعویٰ کرتا رہے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. وہ لوگ بڑے گھاٹے میں ہیں کہ نیک اعمال کر رہے ہیں اتباع سنت کو چھوڑ کے. ان کا گمان ہے ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ کوئی بھی عمل نہیں. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ عقائد کو لیا، اتباع سنت. سبحان اللہ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان جاؤں. اللہ نے ہمیں کن کا امتی بنایا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. آ گئی عبادت کی قسمیں. جتنی عبادت کی قسم اتباع سنت نہیں تو چلو عبادت ریجیکٹ ہو گئی، مسترد ہو گئی. اللہ کے نزدیک کرماد نشتت بہ الریح، راکھ کی طرح ہو گئی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اتنی سخاوت کرتے تھے. بخاری کھول کے بیٹھا ہوں، یعنی ذہن میں، من الریح المرسلہ. مدینہ منورہ میں جو لوگ مدینہ منورہ میں رہے ہیں یا گئے ہیں، اللہ ہمیں اس شفاعت نگر میں بار بار لے جائے. میرے کچھ بھائی بیٹے جا رہے ہیں، بیٹیاں، اللہ پاک آسانی فرمائے. مدینہ منورہ کا نام ہے شفاعت نگر. شفاعت نگر میں میرے آقا کی سخاوت وہاں تک پہنچتی تھی جہاں تک
ٹھنڈی ہوا پہنچتی تھی، اگر ٹھنڈی ہوا لگتی اس سے بھی آگے نبی علیہ السلام کی سخاوت کا اثر پہنچتا۔ میں کتابیں پڑھاتا ہوں، ترجمہ پڑھاتا ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن رشک ہے یہاں کچھ لوگوں پہ جو ایسے سخاوت کرتے ہیں، کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے بھی چھوڑا ہے یا کہ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے تکلیف دے، سارے ہمت کے مطابق سخاوت کرتے، اور یاد رکھنا ایک آدمی سخاوت کرتا ہے، یاد رکھنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن اتباع سنت نہیں ہے، سنت کی تابعداری نہیں ہے، اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو عقائد میں اتباع سنت ہے، آج رٹا لگا لینا اس بات کا، عبادات میں اتباع سنت، ورنہ کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ جی 7 چکر ہیں بیت اللہ کے طواف، صفا مروہ پہ 7 چکر ہے نا؟ لگائے کوئی 8، کیا حرج ہے؟ لگائے 9، کیا حرج ہے؟ حرج ہے نا؟ جو تو نے کیا وہ بھی طواف کیا ہے، لیکن اتباع سنت کے دائرے میں نہیں ہے، کوئی طواف نہیں ہے، کوئی سعی نہیں ہے، کوئی تیرا عمل نہیں ہے۔ یہ دلیل شیطان کی، کیا حرج ہے؟ حرج ہے نا؟ میرے آقا کے زمانے میں اذان کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ اللہ اکبر کہاں مکمل ہوتی تھی؟ لیکن کیا حرج ہے؟ اچھی بات ہے نا درود شریف پڑھنا، درود شریف جیسی تو اچھی چیز ہے ہی کوئی نہیں، لیکن یہ دیکھو اتباع سنت کے دائرے میں ہے یا آگے پیچھے ہے؟ اتباع سنت جب کرے گی، یقین کرنا اگر ہمارا یہ طریقہ بن جائے نا، جب کوئی نیکی کرنے لگے، ہاں بھائی سنت کے مطابق ہے کریں گے، نہیں ہے نہیں کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہے معاملات۔ آپ دکانداروں نہیں بچ رہے، کس سے نہیں بچ رہے؟ ہم باامن ہیں آپ، یعنی آپ کے لیے بھی قانون ہے، معاملات ہیں، خرید و فروخت ہے، نکاح ہے، لین دین ہے، قرض لینا دینا ہے، سودا کرنا ہے، اگلا مجبور ہے واپس کرنا ہے، جتنے کی چیز لی ہے اتنے کی دینی ہے، تولیہ بنے گا، نفع پہ دینی ہے، مرابحہ بنے گا۔ یہ نہ کہنا میں نے اتنی کی خریدی ہے، یہ کہنا اتنے کی پڑی ہے۔ اگر کہے گا خریدی ہے یا کہے گا پڑی ہے تو خیال کرنا، اگر وہ پڑی ہے تو کہے گا خریدی تو اب جھوٹ بنے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ معاملات ہے، معاملات ہیں۔ سود کس میں ہے؟ دھوکہ کس میں ہے؟ ساری چیزیں معاملات ہیں۔ یہ معاملات بھی اتباع سنت ہے۔ اگر اتباع سنت نہیں تو بڑے سے بڑا کاروباری اس کا مال حرام ہوگا، مشکوک ہوگا۔ ایک آدمی ادھر آیا پچھلے جمعے، 1750 روپے مدرسے کا لے کے، اور مجھے کہتا ہے ہر جمعرات کو دیں گے، یہ لے لو۔ اللہ نے توفیق دی، واللہ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا ہر جمعرات کو دیں گے، میں بینک میں ملازم ہوں، ارادہ کیا ہے۔ میں نے بڑے پیار سے کہا بیٹا ناراض نہ ہونا، پینٹ پتلون پہنی ہوئی تھی، پتہ نہیں کدھر کا تھا۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، یہ مشکوک مال میں اپنی اولاد کو کھلاؤں جو روحانی اولاد ہے، یا خود کھاؤں یا جسمانی؟ عبادت کیا ہوگی؟ طریقہ کیا ہوگا؟ مدرسے کا اللہ وارث ہے، ناراض نہ ہونا۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، اٹھ کے چلا گیا، السلام علیکم کر۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم بڑے کمزور ہیں۔ معاملات جب کرنے لگو خدا را، اتباع سنت، اتباع سنت چیز 2 نمبر اور 1 نمبر بنا کے دی۔ خریدنے والے کو اعتبار ہے، اعتماد ہے، لیکن یہ ٹھیس پہنچا رہا ہے اعتماد کو۔ یاد رکھنا اتباع سنت کو چھوڑ کے وہ اب مال مشکوک بن جائے گا، وہ مال حلال نہیں رہے گا۔ عقائد میں اتباع سنت، عبادات میں عقائد اتباع سنت، معاملات میں اتباع سنت۔ معاشرت زندگی کیسے گزارنی ہے، بڑے بڑے اخلاقی، لیکن جب بیوی کے ساتھ بات آتی ہے تو یا وہ کنجری ہے، یا کتی ہے، یا بدبخت ہے، یا ماں باپ کو گالیاں ہے، اور بیوی ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے۔ خامن کی بات آتی ہے تو اس کو مجنون کہنا، پاگل کہنا، غلط کہنا، غیبتیں کرنا نہیں۔ معاشرت میں یاد رکھنا، ان لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ اتباع سنت ہے۔
وہ کالی ہے گوری ہے، رنگ چھوٹا ہے بڑا ہے، سسرال امیر ہے غریب ہے، وہ خاوند کا رنگ چھوٹا ہے بڑا ہے، کالے رنگ کا ہے گورے رنگ کا ہے، تھوڑی تنخواہ ہے زیادہ تنخواہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ جاؤ فقیر کی بات یاد رکھنا، جس گھر میں اس پہ عمل ہے خدا کی قسم وہ گھر جنت ہے، چاہے کروڑوں بینک بیلنس نہیں، ہزاروں نہیں ہے یا سب کچھ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ بیویاں تمہارا لباس ہے، تم بیویوں کا لباس ہو۔ اور لباس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لباس کا معنی ہوتا ہے پہچان۔ اب کرو معنی معاشرت میں اتباع سنت کی روشنی میں آ کے تم اس طرح زندگی گزارو، بابا بابی، نوجوان مرد و عورت، خاوند بیوی، زوج زوجہ، آئے کہ بیوی تیری پہچان ہو۔ سبحان اللہ، او فلاں اس کی بیوی ہے، تہجد گزار ہے، پردے کی پابند ہے، نماز کی پابند ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے، بڑوں کا احترام ہے۔ یہ جی کس حدیث میں آیا فاروقی صاحب بتاؤ کہ سسر کی خدمت کریں، ساس کی خدمت کریں؟ تو میں کہوں گا حدیث پہ آیا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، بڑوں کی عزت نہ کرے، علماء کی توقیر نہ کرے، فلیس منا، فرما ہم میں سے نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تمہاری پہچان، فخر سے کہو فلاں میری بیوی ہے، اور تم بیوی کے لیے پہچان کہ وہ شرمندہ نہ ہو، وہ شرابی، وہ جواریہ، وہ زانی، وہ بدکار، وہ یاریاں لگانے والا، وہ عشق ذہن رکھنے والا، اس کی نظر اوروں پہ، حرام کھانے والا، سود کھانے والا، ملاوٹیں کرنے والا نہیں۔ ایسا ہو کہ جب عورت نام لے فلاں میرا خاوند ہے تو عورتیں رش کریں کہ کیسا اچھا اس کا خاوند ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایک آدمی جا رہا تھا، ایک عورت کو کہتا ہے مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، اس نے کہا اچھا ذرا پیچھے دیکھ، ایک اور خوبصورت آ رہی ہے۔ جب ادھر دیکھا اس نے جوتی ماری، اس نے کہا دعویٰ میرے ساتھ محبت کا ہے اور پھر اور کو کیوں دیکھتا ہے؟ یہ جنت کی حوروں کی صفت ہے، عندہم قاصرات الطرف، نظر صرف خامد پہ ہوگی اور خامد کی نظر صرف عورت پہ ہوگی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تیسری چیز ہے معاملات، اس میں بھی اتباع سنت کرنی پڑے گی، اس میں بھی، اور معاشرت زندگی گزارنا اس میں بھی اتباع سنت کرنی پڑے گی۔ آج لاکھوں خرچ کرتے ہو، کروڑوں خرچ کرتے ہو، قرض اٹھاتے ہو، لیکن سنت کے مطابق مسجد میں نکاح نہیں ہوتا ہے۔ دیوبندی ہے، دیوبندی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں اہل حدیث ہے، تو دیوبندی رہ کے کیا رنگ لگا رہا ہے؟ تیرے گھر میں دعویٰ ہے دیوبندی شاہ صاحب کا مرید، جامع دار و توحید و سنہ کے ساتھ تعلق ہے، ہر ایک بات تو نے اولاد کی مانی ہے، اللہ کی بھی مان لے کہ میرے آقا نے فرمایا نکاح مسجد میں ہو، آلنو بالنکاح مسجد میں ہو، خطبہ توجہ سے سنا جائے۔ ہمیں رونا آتا ہے جب ہم وہاں خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت کم جگہ ہے جہاں کوئی سکون سے سنتا ہے۔ اس لیے یہ جو معاشرت زندگی گزارنی ہے، خدا را دیوبندیوں اہل حدیثوں دعویٰ کرتے ہو فلاں بتی، کوئی بھی بتی ہے وہ بتی ہے، مجھے بتاؤ یہ گانا، یہ سہرا، یہ مہندی اور یہ نیندرے وغیرہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اتباع سنت کرو گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ یہ دیوبندیت نہیں بچائے گی، اہل حدیث ہونا نہیں بچائے گا، بریلوی ہونا نہیں بچائے گا، بخاری ہونا نہیں بچائے گا، ہاشمی ہونا نہیں بچائے گا، حنفی ہونا نہیں بچائے گا، مالکی نام نہیں بچائے گا۔ بچائے گا کیا ہوگا؟ اتباع سنت ہوگی۔ میں چونکہ طالب علموں کو پڑھاتا ہوں، اللہ نے عزت دی ہے کہ طالب علم اٹھتے ہیں تو سبق یاد کر کے اٹھتے ہیں، اس لیے میں دہرا رہا ہوں کہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، جی معاملات ہوں، معاشرت ہوں، یا اخلاقیات ہوں، اخلاقیات وہ بھی اتباع سنت کی۔ اور جی فلاں دیکھا نا جی غریب ہے تو میں نے اس کے ساتھ تعلق بنا لیا، چاہے تعلق غلط ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ میں اسے سیدھے راستے پہ لگاؤں۔
یہ شیطانی حملہ ہے، یہ چور دروازہ ہے. یاد رکھنا اخلاق بھی وہ جو اتباع سنت کی دنیا میں آئے ہو. اتباع سنت پہ اپنے اخلاق کو سامنے رکھنا. انک لعلی خلق عظیم، میرے لاڈلے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ. اس دنیا میں 6 چیزیں وہ تو عقائد اور دین کے حوالے سے کل 6 چیزیں ہیں. یا معقول ہے، یا مشروب ہے، توجہ، یا ملبوس ہے، یا مشموم ہے، یا منفوخ ہے، یا مرکوب. ہر ایک سمجھ آئی. اس دنیا میں پہلی چیز ہے معقول، کھانا، سمجھ آ گئی. مشروب، پینا. ملبوس، پہننا. مشموم، خوشبو لگانا. آگے سمجھ. منکوخ، نکاح کرنا. مرکوب، سواری، اپنی کرائے کی، رینٹ پہ، ریل گاڑی، جہاز ہے، کوئی بھی ہے. 6 چیزوں سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. بے شک بیٹھ کے اپنا اجرا کرنا کہ استاد نے کہا تھا ہماری استعمال کی چیزیں 6 قسم پہ ہیں، لیکن معقول کھانا اتباع سنت میں میرے آقا نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا. سبحان اللہ. بتایا کہ نہیں بتایا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام شیطان کو دیکھا تو فرمایا میں نے دیکھا تجھ پہ کچھ چیزیں چمٹی ہوئی ہیں بڑی بری. جی اللہ کے پیغمبر یہ شہوات ہے، نفسانی خواہشات ہے، ان میں پہلا میرا طریقہ ہے قابو کرنے کا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے پہلا طریقہ یہ ہے جو سیر ہو کے کھانا کھائے. کتنا کھاتے ہیں ہم؟ سیر ہو کے کھانا کھائے، میرا دروازہ کھل جاتا ہے شہوات کا، میں اس پہ کنٹرول کر لیتا ہوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا آئندہ پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا. خود تو عمل تھا، لوگوں کو بتاؤں گا کھانا سیر ہو کے نہ کھایا کرو. شیطان اتنا پریشان ہوا، حدیث میں آتا ہے کہنے لگا آئندہ پھر سیدھی بات میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ کو بتا کے تو میں نے اپنا دروازہ بند کر دیا ہے. اس لیے کھانا معقول ہے، معقول میں اتباع سنت کرنی ہے. خدارا جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے نہیں کھانا. پلیٹ ہاتھ میں ہے، کھا رہے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم مضل. حافظ ہیں، قاری ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، اپنے ہیں، بیگانے ہیں، جو بندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہے، داڑھی رکھی نہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. مرد و عورت، سر پہ تو پٹا نہیں ہے عورت کے، کھا رہے ہیں. اولئک یاکلون کما، یہ ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے جانور کھاتے ہیں. معقول میں اتباع سنت کرنا، یقین کرنا اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں ہمیں سمجھ آ جائے ہم کہاں کے ہیں، کہاں پھر رہے ہیں، کہاں ہم حیران پھر رہے ہیں. معقولات میں کتنی اتباع سنت ہے. ذرا جاؤ تبلیغی جماعت کے ساتھ 10 دن لگاؤ، جاؤ چلہ لگاؤ، تمہیں کھانے کا طریقہ بتائیں گے کہ ایسے کھانا. پھر مشروب پینا، یہ بھی اتباع سنت کے مطابق، سنت کو نہیں چھوڑنا پینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر لباس، یہ ٹائی عیسائیوں کا طریقہ، یہ پتلون عیسائیوں کا طریقہ، سر پہ کپڑا نہیں ہے، عورت کا لباس ایسا کہ ننگی نظر آ رہی ہے. یہ ملبوس اگر اتباع سنت سے ہٹ کے ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں بھی اتباع سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مشموم، خوشبو لگانی، یاد رکھنا وہ بھی ایسی خوشبو نہ ہو جس میں الکول کی ملاوٹ ہو، کستوری ہو، اصل ہو، ہود ہو، اصل ہو، عطر ہو، اصل ہو. اس میں بھی اتباع سنت ہے. تو آزاد نہیں. استاد جی میں نے 5000 کا پرفیوم لیا، آپ کے لیے بھی لے کے آؤں. خیال کرنا تو ادھر بھی آزاد نہیں ہے، تو غلام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، کھانے میں بھی غلام ہے، پینے میں بھی غلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہننے میں بھی نبی علیہ السلام کا غلام ہے، اور خوشبو میں بھی غلام ہے، اور سواری میں بھی غلام ہے. کہیں بینک سے نہ لے لینا. میرے ساتھ بڑی بات ہوتی ہے، میں نے کہا کوئی بینک ہے اگر اس سے قسطوں پہ چیز لینی جائز ہوتی میں بھی اپنی نئی گاڑی کرتا. کوئی بینک بھی ہے اس میں جو قسطوں سے لے دی ہے گاڑی، یاد رکھنا وہ حرام ہے. تو مرکوب میں بھی یاد رکھنا مرکوب میں بھی اتباع سنت کو دیکھنا. قرض لے لیا، ادھار لے لیا، اور جی فلاں جگہ شادی کرنی ہے، ذرا نمائش کرنی ہے، اس لیے میں نے مہنگی گاڑی رکھی ہے.
یا کوئی بدبخت کہ میں نے اس لیے جہاز لیا ہے دوسروں پہ ہمارا غلبہ رہے. نہیں نہیں، مرکوب میں بھی اتباع سنت کی تابعداری کرنی ہوگی. اور منکوخ میں جب نکاح کرنا ہے پھر یہ نہیں دیکھنا بال کٹاتی ہے، بمبے بناتی ہے، پورا محلہ جانتا ہے بڑی خوبصورت ہے. خدا کی لعنت ہے ایسی خوبصورتی پہ. منکوخہ کو بھی خیال کرنا ہے، اس میں بھی اتباع سنت کو لے کے چلنا ہے. تو میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، اتباع سنت 6 چیزیں لے لو استعمال کی، 5 چیزیں لے لو دین کے حوالے سے. زندگی دیکھ لو، موت دیکھ لو، خوشی دیکھ لو، غمی دیکھ لو، سفر دیکھ لو، حضر دیکھ لو، اجالا دیکھ لو، اندھیرا دیکھ لو، اپنے دیکھ لو، بنگارے دیکھ لو، اپنا ملک دیکھ لو، غیر ملک دیکھ لو. زندگی میں اتباع سنت ہوگی تو عمل قبول ہوگا، ورنہ نہیں. حدیث میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، پانی پلا رہے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. ہم جتنے بیٹھے ہیں یقینی زندگی گزر چکی ہے. میری ماں بہنوں آگے کتنا ٹائم ہے کوئی پتہ نہیں. اچانک انسان دوڑتے دوڑتے قبر میں پہنچ جاتا ہے. خدا را سحری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھا کرو اور دعا کیا کرو، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت. اللہ مرتے وقت سختی نہ کرنا، نرمی کرنا، اور عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، عذاب قبر سے محفوظ رکھنا. خدا را فکر کرنا. بڑے مرحلے آنے والے جی. 6 بچوں کی شادیاں کر دی، بھائیوں کی کر دی، مکان بن گئے، فلاں ہو گیا. پر نہیں، ابھی تو موت والا ٹائم آنے والا ہے. وجاءت سکرۃ الموت، بڑی سختی کا ٹائم آنے والا ہے. اللہم انا علی سکرات الموت وغمرات الموت. میرے آقا نے دعا کی، اللہ مرتے وقت سختی سے بچانا، پریشانی سے بچانا. آگے عذاب قبر ہے. عذاب قبر کا منکر کافر ہے، ہاں وہ قبر برزخ والی ہے. یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا. آگے حوض کوثر ہے، میرے آقا کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندگی گزر گئی ہے تڑپ تڑپ کی لوگوں کی. نبی علیہ السلام کی زیارت خواب میں ہو جائے، اللہ کرے گا ہو جائے گا. قیامت کے دن آپ کھڑے ہوں گے، حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے. اللہ فرمائے گا اب ثبوت ملا، میرا پیغمبر سردار ہے اور اس کی محبت امت کے ساتھ ایسی کوئی محبت نہیں ہے. تھکی ہوئی آئے ہو، قرض کے مارے ہوئی آئے ہو، جنگوں کے مارے ہوئی آئے ہو، مہنگائی کے مارے ہوئی آئے ہو، ستائی ہوئی آئے ہو، چھیڑے ہوئی آئے ہو، پریشان آئے ہو، آؤ تمہیں ہاتھ سے میرا پیغمبر پانی پلائے گا، سب غم بھول جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں اس دن کامیاب کر. میرے آقا پانی پلا رہے ہوں گے، دیکھیں گے کچھ لوگ آ رہے ہیں، داڑیاں ہیں، چہرے خوبصورت ہے. میرے آقا چونکہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اللہ ہے. میرے آقا فرمائیں گے او میرے امتی آ رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے اور ان کے درمیان پردہ آ جائے گا، میرے آقا پریشان ہو جائیں گے. آ رہے تھے میرے امتی، کہاں چلے گئے؟ پانی لے کے کھڑا ہوں، پلانا تھا پانی، او آ رہا تھا، وہ آ رہا تھا. یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا. اتباع سنت کی کمی اس دن پتا چلے گی. پھر میں کہا کرتا ہوں وزن قیامت کے دن اتباع سنت کا ہوگا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. خدا را اپنی اصلاح کر لو، شاید ہمارا آخری رمضان ہو، اگلے سال ہم دنیا میں نہ بیٹھے ہوں تو اتباع سنت کام آئے گی. میرے آقا نے فرمایا جب میں پریشان ہو جاؤں گا پھر آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. میرے لاڈلے پیغمبر تو نے زہر کو دیکھا، سمجھا میرے امتی آ رہے ہیں، عالم الغیب میں ہوں. اِنَّكَ لَا تَدْرِي، تو آ گیا تھا، بعد میں انہوں نے اذان میں بدتے، نماز میں بدتے، جنازے میں بدتے، خوشی میں بدتے، ایصال ثواب میں بدتے، حج اور عمرے میں بدتے، عقیقے میں بدتے، نکاح میں بدتے وغیرہ انہوں نے بنائی تھی. اِنَّكَ لَا تَدْرِي، میرے لاڈلے پیغمبر بعد والے حالات کا آپ کو نہیں پتا تھا. ما احدثوا بعدک، انہوں نے اتباع سنت نہیں کی تھی. یہ نہیں کہا میرے پیارے پیغمبر یہ چونکہ بخاری نہیں ہے، یہ سید نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ قاری نہیں ہے. نہیں نہیں، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. میرے پیارے پیغمبر آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیا بدتی گھڑی تھی. میرے آقا پریشان ہوں گے جب یہ سنیں گے بدتی،
बिद्दी इत्तिबा सुन्नत नहीं की। अब सुनना मेरे आका की जबान अतर से, सुखन सुखन लिमन गय्यर बहदी, बर्बादी 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 जिसने मेरे दीन को तब्दील किया और इत्तिबा सुन्नत नहीं की। मेरा मेरी जो तैयारी थी वो अभी चौथा हिस्सा मैंने आपको सुनाई, फिर इंशाअल्लाह यहाँ से चलेंगे, अगर पहले नहीं तो 27वीं को। अल्लाह हमें इत्तिबा सुन्नत की तौफीक नसीब फरमाए।